أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. पनाह मांगता हूं मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। जमाने की कसम, बेशक इंसान सरासर नुकसान में है, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और नेक अमल किए और जिन्होंने आपस में हक की वसीयत की और एक दूसरे को सब्र की नसीहत की। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون
فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد فقال تعالى في موضع آخر إن الدين عند الله الإسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. حمد و ثنا تعریف و توصیف کبریائی بڑائی اللہ عز و جل کے لیے ہے. وہ اس کائنات کا مالک ہے، اس کائنات کو پیدا کرنے والا، بلانے والا، وجود بخشنے والا ہے. بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے. ساتھ ہی سخت سزا دینے والا بھی ہے. وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، ناممکن کو ممکن میں بدل سکتا ہے، ممکن کو ناممکن میں بدل سکتا ہے، ہونی کو انہونی میں تبدیل کر سکتا ہے، انہونی کو ہونی میں تبدیل کر سکتا ہے. ساری کائنات پر اسی کی حکومت اور بادشاہت چلتی ہے. اس کی مرضی کے بغیر درخت کا پتا بھی ہل نہیں سکتا. تکلیفوں پریشانیوں کا دینے والا بھی وہی ہے، خوشحالیاں عطا کرنے والا بھی وہی ہے، مال و دولت سے نوازنے والا بھی وہی ہے، حکومت و سلطنت عطا کرنے والا بھی وہی ہے، حکومت و سلطنت سے ہٹانے والا بھی وہی ہے. مال و دولت سے
तरसाने वाला भी वही है। वो जिसको चाहता है बेहिसाब इल्म अता करता है, जिसको चाहता है बेहिसाब दौलत अता करता है, जिसको चाहता है औलाद से नवाजता है, जिसको चाहता है दौलत से महरूम कर देता है, जिसको चाहता है औलाद से महरूम कर देता है, जिसको चाहता है इल्म से महरूम कर देता है। जिसे वो हिदायत दे दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसे वो खुद ही गुमराह रख दे उसे कोई हिदायत पर लाने वाला नहीं। तमाम बातों में सबसे बेहतरीन बात किताबुल्लाह कुरान मजीद की बात है। गीबत की बात नहीं है, चाड़ी चुगली की बात नहीं है, शिरकिया बातें नहीं हैं, गंदी बातें नहीं है। तमाम बातों में बेहतरीन बात अल्लाह के कलाम की बात है, कुरान की बात है। तमाम रास्तों में सबसे बेहतरीन रास्ता, सबसे बेहतरीन तरीका आखिरी नबी सैयदुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता और तरीका है। और दीन के अंदर सबसे बुरा काम दीन के नाम पर सवाब के लिए नए नए काम ईजाद करना है, जिसका अल्लाह और उसके रसूल ने हुक्म नहीं फरमाया। और दीन के अंदर हर नया निकाला गया काम बिदअत है, बिदअत गुमराही है, गुमराही का ठिकाना जहन्नम है। खुतबा मसनूना के बाद मैंने सूरह आल इमरान की एक आयत और प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मशहूर हदीस तिलावत की है। आयत भी मशहूर आयतों में से एक आयत है। जिस महीने से हम गुजर रहे हैं, उर्फ़ आम में इस महीने को लोग 11वीं का महीना कहते हैं। अल्लाह ताला ने जब कायनात को बनाया तो हम और आप जानते ही हैं कि अल्लाह ताला ने 12 महीने भी बना दिए, और उसके नामों का जिक्र भी हमें शरीयत इस्लामिया में मिलता है। लेकिन जब हम अपने माशरे पर गौर करते हैं तो शरीयत इस्लामिया ने जो हमको नाम दिए हैं महीनों के, उन नामों से हटकर ही लोगों ने नए नए नाम रख लिए हैं महीनों के। किसी महीने का नाम लोगों ने रख लिया करबला का महीना, किसी ने किसी महीने का नाम रख दिया मीलादुन नबी का महीना, किसी ने किसी महीने का नाम रख लिया मनहूस महीना, किसी ने किसी महीने को कह दिया 11वीं का महीना। इस महीने का नाम 11वीं का महीना न कुरान में रखा गया है और ना ही 11वीं का महीना कह करके किसी हदीस में अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया है। ये जो महीना चल रहा है इसको शरीयत इस्लामिया के अंदर रबीउल सानी कहते हैं। पहला महीना कौन सा है? मुहर्रम। दूसरा महीना कौन सा है? सफर। तीसरा महीना कौन सा है? रबीउल अव्वल। चौथा महीना कौन सा है? रबीउल सानी। इस्लामी कैलेंडर का ये चौथा महीना है। ये 11वीं का वर्ड कहां से आया? कुरान में कहीं भी नहीं, अहादीस के अंदर भी कहीं भी नहीं। ये 11वीं का वर्ड अरबी का है ही नहीं। 11वीं उर्दू का वर्ड है, उर्दू का लफ्ज है। और शरीयत अरबी में नाजिल हुई, कुरान अरबी में नाजिल किया गया। जिस नबी पर हम ईमान रखते हैं और जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं वो नबी अरबी बोलने वाले थे। अहादीस का ज़ख़ीरा अरबी के अंदर है। तो कहीं भी 11वीं का लफ्ज नहीं मिलता। ये 11वीं का लफ्ज उर्दू है। 10 के बाद जो नंबर आता है उसको 11 कहते हैं, 11वें को 11वीं कहते हैं। 11वें नंबर पर जो आता है उसको 11वीं कहते हैं।
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی مقبول ہے۔ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے، مطلب اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین قابل قبول ہے تو وہ اسلام دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دین اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا، اور پچھلے جتنے بھی انبیاء آئے وہ بھی دین اسلام ہی پر تھے، لیکن یہ دین اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ساتھ مکمل ہو گیا ہے۔ آپ کے پاس کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے سب کے لیے دین اسلام ہی اللہ کے نزدیک قابل قبول دین ہے۔ جو آدمی اسلام کے طریقے سے ہٹ کر زندگی گزارے گا، کوئی ایسا کام کرے گا جس سے وہ ثواب سمجھتا ہے، لیکن دین اسلام کے اندر وہ بتایا نہیں گیا ہے دین اسلام کس چیز کا نام ہے، قرآن اور حدیث کا نام دین اسلام ہے۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کا نام اسلام ہے۔ تو کوئی ایسا کام کرتا ہے اور اس کام کے کرنے کو ثواب سمجھ کر کرتا ہے، لیکن اس کام کو کرنے کا حکم اللہ نے نہیں دیا ہے، اس کے رسول نے نہیں دیا ہے، تو وہ کام دین اسلام سے ہٹ کر ہے۔ اسلام کے اندر کوئی بھی آدمی ثواب سمجھ کر کے کوئی نیا کام داخل نہیں کر سکتا، اور انسان کو ایک قاعدہ بنا لینا چاہیے کہ آیا ہم جسے نیکی سمجھ کر کام کر رہے ہیں وہ نیکی ہے، یا اللہ اس کے رسول جو بتائے وہ نیکی ہے؟ یہ پہلے فیصلہ کر لینا چاہیے ہر آدمی کو۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ میں جیسے جی میں آیا ویسے کرتا جاؤں ثواب سمجھ کر کے وہی دین ہے وہی ثواب ہے، تو ایسے لوگوں سے ہم بات ہی نہیں کریں گے، بحث ہی نہیں کریں گے۔ لیکن آپ کا عقیدہ یہ ہے، ایمان یہ ہے کہ ثواب اسی کام پر ملے گا، ثواب کا کام وہی ہے جو اللہ نے بتایا اور جو اللہ کے رسول نے بتایا، تو ہمیں دیکھنا چاہیے اس وقت کوئی بھی کام ہمارے سامنے آئے تو اس کے تعلق سے تحقیق کرنا چاہیے کہ یہ کام جس کو ہم ثواب سمجھ کر رہے ہیں اس کا آرڈر اللہ نے دیا ہے یا نہیں، اس کا آرڈر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے یا نہیں۔ اگر نہیں دیا ہے تو نہیں کریں گے، اگر دیا ہے تو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دین کو مکمل فرما دیا۔ سورہ مائدہ کی مشہور آیت ہے، تیسرے نمبر کی آیت کے درمیان اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے اوپر دین کو مکمل کر دیا، کمپلیٹ کر دیا۔ اب نہ اس میں کوئی چیز ایڈ کی جا سکتی ہے اور نہ ہی اس میں سے کوئی چیز نکالی جا سکتی ہے۔ اللہ نے دین کو کمپلیٹ کر دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ وَرَضِيتُ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنی نعمت کو تمہارے اوپر پورا کر دیا۔ یعنی دین اسلام ایک بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت بھی ہمیں اوپر پوری فرما دی، اس میں کمی نہیں رکھی، اس کو انکمپلیٹ نہیں چھوڑا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند فرمایا، اس سے راضی ہو گیا۔ لہذا اگر کوئی آدمی اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے تو اسے دین اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسا کام کرتا ہے جو اسلام کے اندر نہیں بتایا گیا ہے، چاہے اس کے اوپر ڈھیر ساری دولت خرچ کر ڈالے اس کام پر، مثال کے طور پر 11ویں ہی ہے، اگر اس پر ڈھیر ساری دولت خرچ کر دے، لاکھوں لوگوں کو دعوت دے دے، ہزاروں کی تعداد میں جھنڈے لگا لے،
وہ اس وقت تک نیکی نہیں ہو سکتا اور اللہ کے نزدیک اس وقت تک قبول نہیں ہوگا اور اس کا کوئی ثواب اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک کہ اس کام کو کرنے کا آرڈر اللہ نے نہ دیا ہو۔ اللہ نے اگر وہ کام کرنے کا آرڈر دیا ہے تب ہمیں ثواب ملے گا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، کسی فیکٹری کا مالک ہے، اس فیکٹری میں یا اس کمپنی میں ورکرز ہوتے ہیں، امپلائیز ہوتے ہیں، نوکر ہوتے ہیں، نوکریاں کرنے والے ہوتے ہیں۔ اگر نوکری کرنے والا کمپنی کے مالک یا مینیجر سے ہٹ کر کوئی کام کرے گا تو کیا کمپنی کا مینیجر یا مالک اس کام کو ایکسپٹ کرے گا؟ ریجیکٹ کر دے گا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا تو ایک طریقہ اور میتھڈ دے کر کے بھیجا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ذریعے سے۔ اگر ہم اس طریقے سے ہٹ جائیں گے تو ہمیں اس پر ثواب نہیں ملے گا۔ نوکری کرنے والا کہتا ہے کہ جی کیا ہوا، آپ نے آرڈر نہیں دیا تو کیا ہوا، میں نے اتنا دن بھر رات بھر اس میں وقت لگایا ہے، مجھے سیلری دیجیے، تو کیا وہ سیلری دے گا؟ اس کو نہیں دے گا۔ کیوں؟ 1000 محنت تو نے کی ہوگی، 24 گھنٹے تو نے اس کام میں لگایا ہوگا، لیکن اس کے کرنے کا آرڈر میں نے تجھے نہیں دیا تھا۔ اگر سیلری لینا ہے، کام کی ویلو رکھنا ہے تو ہم نے جیسے بتایا ہے اس طریقے کے مطابق تمہیں کام کرنا ہوگا، ورنہ تم 1000 کام کر لو، تمہارا کام کی کوئی ہمارے پاس ویلو نہیں، تمہارے کام کی ہم سیلری اور مزدوری نہیں دیں گے۔ یہی حال ہے شریعت اسلامیہ کا۔ اگر ہم ایسے کام کریں گے جس کا آرڈر اللہ نے نہیں دیا، جس کا آرڈر اللہ کے رسول نے نہیں دیا، تو کل قیامت کے دن وہ کام کچرے کی پٹی میں پھینک دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کا اجر نہیں دے گا، چاہے ہم ہزاروں لوگوں کو دعوت دے لیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں غالباً ایک دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو کوئی بھی انسان اسلام کے طریقے سے ہٹ کر کوئی اور طریقہ اختیار کرتا ہے، کسی اور طریقے پر چلتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر کوئی اور طریقے کو اختیار کرتا ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس طریقے کو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ لَن کہا اللہ تعالیٰ نے، لَن کا معنی ہوتا ہے ہرگز نہیں، لا کا معنی ہوتا ہے نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ پوری سختی کے ساتھ کہہ دیا کہ ایسے عمل کو، ایسے طریقے کو اللہ تعالیٰ ہرگز قبول نہیں فرمائے گا جس پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مہر اور اسٹامپ نہ لگی ہو۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی مشہور حدیث، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے بھی کوئی ایسا کام کیا کسی بھی شعبے میں ہو زندگی کے، چاہے نکاح کے طریقے میں ہو، چاہے نماز پڑھنے کے طریقے میں ہو، چاہے زکوٰۃ نکالنے کے طریقے میں ہو، چاہے روزہ رکھنے کے طریقے میں ہو، چاہے 11ویں کا مسئلہ ہو، میلاد کا مسئلہ ہو، رجب کا مسئلہ ہو، کسی بھی مہینے کا مسئلہ ہو، کوئی ایسا کام کیا کسی شخص نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا، جس کا آرڈر ہم نے نہیں دیا، فہو رد، وہ مردود ہے، اس کو رد کر دیا جائے گا، اللہ اس کو ثواب نہیں دے گا، وہ ہماری محنت ساری کی ساری ویسٹ ہو جائے گی۔ لہذا اگر ہم چاہتے ہیں، انسان کی زندگی مختصر ہوتی ہے، کب اس کو موت آ جائے کچھ یقین نہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیاں اللہ کے پاس ویالو والی بن جائیں، قابل ثواب بن جائیں، تو ہم کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہر کام کرنا چاہیے، بلکہ نہ صرف وہ عمل قبول کیا جائے گا، یعنی جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کے طریقے سے ہٹ کر عمل کرتا ہے، ایک تو وہ عمل ریجیکٹ ہوگا، نہ صرف ریجیکٹ ہوگا بلکہ ایسا عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نیکیاں بھی برباد کر دیتا ہے۔
कैसे? अल्लाह ताला ने एक और मकाम पर फरमाया, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, अल्लाह की फरमाबरदारी करो, रसूल की फरमाबरदारी करो, वला तुबतिलू अमालकुम, और इन दोनों के बताए हुए तरीके से हटकर उनकी नाफरमानी करके अपने नेकियों को बर्बाद मत करो, अपने अमलों को बर्बाद मत करो। यानी जो आदमी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके से हटकर जिंदगी गुजारता है, उसके नेकियां भी बर्बाद हो जाते हैं। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि अजी हम नमाजें भी पढ़ रहे हैं, जब तकलीफ आती है तो उलमा कहते हैं कि नमाजें पढ़ो, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह तकलीफ को दूर कर देगा। अजी हम नमाज भी पढ़ रहे हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह से दुआ भी कर रहे हैं, लेकिन दुआ कबूल नहीं हो रही है, तकलीफ दूर नहीं हो रही है। इस तरह की बात भी लोग कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? नमाजें पढ़ के भी, दुआएं करके भी उसकी तकलीफ नहीं जा रही। इसलिए नहीं जा रही है कि नमाज जितनी पढ़ रहा है उससे कहीं बढ़कर वो गुनाह कर रहा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके से हटकर वो जिंदगी गुजार रहा है। मिसाल के तौर पर एक आदमी है, शुगर की गोली खा रहा है, जी शुगर की गोली खा रहा हूँ, शुगर की गोली खा रहा हूँ, शुगर कम कुछ नहीं हो रहा। कहीं कम नहीं हो रहा? शुगर की गोली खाए तो गोली कम होना। वैसे नमाज पढ़ रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, तो अल्लाह कबूल करके उसकी परेशानी को दूर करना। नहीं कर रहा अल्लाह ताला, कहीं भी नहीं कर रहा। जैसे गोली खाने से सिर्फ फायदा नहीं होता, बल्कि गोली खाने के साथ साथ परहेज भी करना। शुगर की गोली खाने के साथ साथ मीठा भी नहीं खाना, इधर मीठा भी खा रहा है, इधर शुगर की गोली भी खा रहा। कहाँ से फायदा होता है उसको? इधर नमाज भी पढ़ रहा है, इधर अल्लाह रसूल की नाफरमानी भी कर रहा मस्जिद के बाहर जाकर। 5 वक्त की नमाज भी पढ़ रहा, साथ में घरों में जा करके नंगे नाचन देख रहा। 5 वक्त की नमाज भी पढ़ रहा है, घर में जा करके टीवियां लगा करके, फिल्में लगा करके बेहयाई की चीजें भी देख रहा। अब उसके जो नमाज का सवाब है, उसके गुनाह करने का जो ये है वजन, इससे ज्यादा बढ़कर वो हो जा रहा। इस वास्ते उसकी दुआ कबूल नहीं होती। जैसे गोली खा रहा आदमी शुगर की, लेकिन गोली खाने का जितना पावर है शुगर को कम करने का, उससे ज्यादा ही शक्कर मीठा खा रहा, शुगर बढ़ लेते जा रहा है थोड़ा। इसीलिए हमारी जिंदगियों में परेशानियां बढ़ते जा रही। क्यों? हम अल्लाह के रसूल के बताए हुए तरीके के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार रहे हैं। 1000 नमाज़ पढ़ लिए तो भी वो नमाज ही व्यस्त हो जाती है जो अल्लाह के रसूल के तरीके के खिलाफ। बहरहाल हमारा असल मौजू 11वीं है। ये 11वीं किसके लिए की जाती है? शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के लिए। क्या शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने इसका ऑर्डर दिया था जो हम कर रहे हैं? दूसरी बात, अगर ऑर्डर दिए भी हो तो क्या हमें अल्लाह ताला शेख अब्दुल कादिर जिलानी का हुक्म मानने का ऑर्डर दिया या अल्लाह के रसूल के हुक्म को मानने का ऑर्डर दिया? अल्लाह के रसूल के हुक्म को मानने और उनके तरीके पर चलने का अल्लाह ताला ने हमें ऑर्डर दिया। और खुद शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपनी जिंदगी में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलने का हुक्म अपने लोगों को देते रहे, और खुद भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारते रहे। उन्होंने कभी नहीं कहा कि अब मेरी 11वीं करो। इसके ताल्लुक से लोग ये भी अकीदा रखते हैं कि 11वीं नहीं करेंगे तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह नाराज हो जाएंगे, बहुत बड़े वली हैं। अच्छा, उन्होंने किस वली हैं क्या? बहुत बड़े वली की मानेंगे? उन्होंने किस बहुत बड़े वली हैं क्या? अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु नहीं है बड़े वली? हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बड़े वली नहीं है, जिनके बारे में अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु। और नबी ने फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता इस उम्मत में तो उमर होते। इतने बड़े दर्जे वाले। आज के ताल्लुक से खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर जिस रास्ते से जाते हैं उस रास्ते से शैतान भाग जाता है। उससे बड़ा कोई वली हो सकता? हाँ, उससे बड़े वली ये तो उमर दूसरे नंबर के ही उम्मत के अंदर वली, पहले नंबर के वली हजरत अबू बकर है। तो
تو ان کے نام پر بھی 11ویں کرنا تھا. خالی عبد القادر جیلانی کے پرچ کے وہ. اور اللہ کیا تو گارنٹی دیا ہے کہ اللہ کے رسول بتائے ہیں 400 سال کے بعد عبد القادر جیلانی پیدا ہوں گے, بہت بڑے ولی ہوں گے, ان کے نام کی 11ویں کریں گے تو اللہ تمہارے کو پریشانیوں سے بچا کے رکھے گا. ایسی کوئی بات بولے کہیں بھی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 72 فرقے ہوں گے, ان میں سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا. وہ کون سا ہوگا؟ صحابہ نے پوچھا ما انا علیہ واصحابی, جس طریقے پر میں چل رہا ہوں اور میرے صحابہ چل رہے ہیں وہ جنت کو جانے والا گروہ ہوگا, جماعت ہوگی. تو صحابہ کے طریقے سے بھی یہ ثابت نہیں ہے. اللہ کی اور اس کے صحابہ کے زمانے میں شیخ عبد القادر جیلانی تھے ہی نہیں, تو کہاں سے کرتے ہوئے 11ویں؟ تو ان کے طریقے پر چلنے والے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کو جانے والی جماعت کہہ رہے ہیں. تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ اگر ہم جنت جانا چاہتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا ہوگا. شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پر بھی ذبح کرتے ہیں بعض لوگ 11ویں میں. جیسے قربانی کا جانور پہلے ہی خرید کر کے اس کو موٹا تازہ فربا بناتے ہیں, ایسے ہی 11ویں کرنے کے لیے بھی 10-10, 12-12, 1-1 یا 2-2 بکرے دمبے لے کر کے اس کو خوب کھلا پلا کے, یہ 11ویں کا مہینہ جس کو کہتے ہیں یہ لوگ نام رکھ دیے ہیں 11ویں کا مہینہ, ربیع الثانی ہے حقیقت میں اس کا نام. شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پر پالتے ہیں اور ذبح کرتے ہیں. اللہ کے رسول کا زمانہ گیا, اس زمانے میں نہیں تھا. صحابہ کا زمانہ گیا, اس زمانے میں نہیں تھا 11ویں. تابعین کا زمانہ گیا, طبع تابعین کا زمانہ گیا. محدثین, بڑے بڑے محدثین آئے, فقہا آئے, کسی نے 11ویں نہیں دی. امام ابو حنیفہ کو لوگ امام اعظم کہتے ہیں, انہوں نے بھی نہیں دی. 4 امام برحق بولتے ہیں, امام ابو حنیفہ, امام احمد بن حنبل, امام شافعی, امام مالک. ان 4 اماموں کو مذہب کہتے ہیں لوگ, انہوں نے بھی نہیں کی 11ویں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہو ہی رہے ہیں 400 سال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. 450 سال گزرنے کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی اس دنیا میں آئے, اور آپ اپنی زندگی میں توحید کی دعوت دیتے رہے, اتباع سنت کی دعوت دیتے رہے. آپ اس دنیا سے چلے گئے تب بھی کسی نے 11ویں نہیں منائی. آپ کہاں پیدا ہوئے؟ عراق کا ایک علاقہ جیلان میں پیدا ہوئے. شیخ عبد القادر جیلانی کے اوپر ایسے ایسے عقیدے انہوں نے گڑھ لیے کہ وہ عقیدے خود شیخ عبد القادر جیلانی نے نہیں کہے, انہوں نے خود بنا بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا. کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی جو چاہے وہ کر سکتے ہیں, آپ کی تکلیف میں مصیبت کو دور کرنے کے لیے آ سکتے ہیں, مصیبت کو ہٹانے کے لیے آ سکتے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی نے خود نہیں کہا اس پر, انہوں نے کہا کہ اللہ ہی سے منگو, اللہ ہی تکلیفوں کو دور کرنے والا ہے. حتیٰ کہ نبیوں کے درجے سے بھی بڑا کر کے دکھایا شیخ عبد القادر جیلانی کے درجے کو لوگوں نے. یہ سب من گھڑت قصے گڑھ کر کے, کہانیاں بنا بنا کر کے لوگوں نے پیش کیا. کہتے ہیں کہ ایک عیسائی تھا, عیسائی سے شیخ عبد القادر جیلانی کا مناظرہ ہوا. عیسائی نے کہا کہ تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہمارے عیسیٰ علیہ السلام ہیں. تو شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا اچھا ایسا کیا, وہ کیسے افضل ہے؟ تو عیسائی بولا ہمارے عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرے کیا؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں ایسا کیا, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں, میں اب مردے کو زندہ کر کے بتاتا ہوں, چل کون سے مردے کے پاس جاتا, کون سی خبر کے پاس جاتا, چل لے چل. وہ شخص لے کر آیا عیسائی, خبر کے پاس کھڑے ہو کر کے شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں؟ عیسائی سے بولتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام تمہارے جس کو تمہیں ایمان رکھتے ہیں, وہ مردے کو کیا بول کے زندہ کرتے تھے؟
تو عیسیٰ ہی بولتا ہم باذن اللہ کہہ کر کے زندہ کرتے تھے، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، اٹھ جا، عیسیٰ علیہ السلام بولتے تھے۔ تو یہ سن کر شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے کا تو دور کی بات، ان کا امتی ہوں، میں اسے زندہ کر کے اٹھا دوں گا۔ شیخ عیسیٰ علیہ السلام ہم باذن اللہ کہتے تھے، میں ہم باذن عبد القادر جیلانی کے حکم سے اٹھ جا، یعنی اللہ سے بڑھ کر ان کا درجہ ہو گیا، اعوذ باللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام اتنے بڑے پیغمبر ہیں، کوئی بھی امتی ان کے درجے کو پہنچ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں پہنچ سکتا۔ کسی صحابی کا درجہ بھی نبی سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ یہ 400 سال پیدا ہوئے تو امتی کے بارے میں ایسا قصہ، جھوٹا قصہ بیان کر کے لگا کر کے لوگوں کے سامنے شیخ عبد القادر جیلانی کی جھوٹی عظمت اور شان بیان کرتے ہیں، جس سے ایمان آدمی کا نکل جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا کہہ کر کے مردوں کو زندہ کر رہی ہیں، جو ان کا معجزہ تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تھا۔ تو شیخ عبد القادر فرما رہے کہتے شیخ عبد القادر جیلانی کے حکم سے زندہ ہو جائے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ سب کفریہ شرکیہ لوگوں نے شیخ عبد القادر جیلانی کی شان و عظمت بڑھانے کے لیے گڑھے، اور یہ ساری چیزیں کیسے آئیں؟ مسلمانوں کے اندر ہندوؤں سے آئیں۔ کئی قسم کے ہندو لوگ تہوار مناتے رہتے اور اپنی دیوی دیوتا کی شان و عظمت جھوٹی بیان کرتے رہتے، ایسے ہی مسلمان کرنے لگے، اپنے ولیوں وغیرہ کی جھوٹے قصے اور جھوٹی شان و عظمت بیان کرنے لگے، اور انہی سے مدد مانگنے لگے، اور انہی کو اپنا وسیلہ نجات کا سمجھنے لگے، نعوذ باللہ۔ یہ سب اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اگر ہم نجات چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے۔ اور بھی بہت سی باتیں اور گناہ کے کام ہوتے ہیں، لیکن وقت زیادہ ہو جائے گا، انہی چند باتوں پر خطبے کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا الہی ہمیں کتاب و سنت کی باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں صحیح عقیدوں اور صحیح طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں سے جو پریشان ہو رہے ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہمیں سے جو قرضدار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کا انتظام فرما۔ اے اللہ ہمیں سے جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں سے جو بے نکاح کے ہیں ان کے نکاح کا انتظام فرما۔ اے اللہ ہمیں سے جو بھی جس قسم کی پریشانی میں مبتلا ہے، ہر ایک کی پریشانی کو تو ہی جانتا ہے۔ اللہ ہم سب کی ہر قسم کی ہر طرح کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ مسلمان جہاں بھی ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اے اللہ ان کے گناہوں کو بخش دے اور ان کو ذلت و خواری سے باہر لے آ، اور ان کو فتح و نصرت نصیب فرما، اور ان کے دشمن کو یعنی دشمنان اسلام کو اے اللہ شکست عطا فرما، ان کے مکر و فریب کو اور ان کی چالوں کو انہی کے گلے کا توق بنا دے۔ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، اللہ تو بڑا غفار ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں جنت کا مستحق بنا۔ اے اللہ ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما جو جنت تک پہنچا دیں۔ اے اللہ ہم تجھ سے جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ جہنم سے ہمیں بچا لے اور ایسے کام کرنے سے بھی ہمیں بچا لے جو کام ہمیں جہنم میں داخل کر سکتے ہیں۔ اے اللہ زندہ رکھ تو اسلام پر زندہ رکھ، موت دے تو ایمان کی حالت میں موت دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. सब सीधे रखें, करीब करीब मिलकर खड़े हों, पैर से पैर, कंधे से कंधा लगा लें. मोबाइल ऑन हो तो साइलेंट रखें. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى فيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف فتحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।